وجہ لہ الحکم و الیہ ترجعون صدق اللہ العظیم۔ پیارے طلباء اور طالبات، ہم ایک بار پھر آپ سب کا استقبال کرتے ہیں۔ ایک بار پھر اس لیے کہ ایک وہ وقت تھا جب آپ 3-4 سال کے ننھے منھے بچے تھے، پہلی دفعہ آپ اسکول میں آئے تھے، نرسری KG میں آپ نے ایڈمیشن لیا تھا۔ صفا اسکول نے اپنی باہیں پھیلا کر آپ کا استقبال کیا تھا، اور جب 10 سال 10ویں پڑھ کر آپ یہاں سے نکلے ہیں تو صفا نے آپ کی تعلیم و تربیت کا بہترین نظم کیا۔ یہ نتیجہ ہے کہ آج ہم سب یہاں پر جمع ہیں۔ یقیناً صفا اس وقت شہر ممبئی کا ایک مثالی ادارہ ہے۔ صفا صرف ایک اسکول یا ادارہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مشن ہے، ایک ایسا کام ہے جو آج امت کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ صفا اپنی امت کے، قوم کے نونہالوں کے ان معصوم بچوں کو وہ تعلیم و تربیت کر رہا ہے جو انہیں سچا اور پکا مسلمان بناتا ہے۔ مشنریز اسکولوں اور کانوینٹ اسکولوں میں جانے والے وہ بچے جو مسلمان ہیں، جب وہ بڑے ہوتے ہیں اور ان میں سے کچھ کی ذہنیت کیا ہوتی ہے یہ ہم سب دیکھ رہے ہیں۔ صفا اسکول اس وقت میں امت کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ یہ بڑا ہی بہترین اور اچھا موقع ہے ہم سب کے لیے، ہم اساتذہ کے لیے۔ میں چاہوں گا کہ اپنے تمام اساتذہ ٹیچرز کی جانب سے کچھ باتیں نصیحت کے طور سے میں آپ سے کہوں۔ اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے، ترمذی شریف کی حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کر کے روانہ کیا۔ یہ حدیث پاک میں آپ کو اس نسبت سے سنا رہا ہوں کہ شاید پھر کبھی آگے ہم اس طرح سے جمع ہوں یا نہ ہوں۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ اپنی سواری پر سوار ہیں، مدینہ پاک سے نکل رہے ہیں اور یمن کی جانب ان کا رخ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی کی نکیل پکڑے ہوئے آپ پیدل چل رہے ہیں اور حضرت معاذ کو وصیت کر رہے ہیں، یا معاذ یسر ولا تعسر، بشر ولا تنفر۔ اے معاذ، تم جا رہے ہو، لوگوں میں آسانیاں پیدا کرنا، لوگوں میں خوشخبری سنانا، لوگوں میں دین کی تعین نفرت مت دینا، جہاں تک ہو سکے لوگوں کے لیے سہولت کا کام کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی نصیحتیں کرتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ آپ فرماتے ہیں کہ اے معاذ، اگلی دفعہ جب تم آؤ تو شاید میری قبر پر سے گزرو۔ یعنی یہ اشارہ تھا کہ میری اور تمہاری یہ آخری ملاقات ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ رونے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جدائیگی کے بارے میں سوچ کر حضور نے اپنا رخ انور یمن کی بجائے مدینہ پاک کی جانب کیا، اور آپ نے سب سے آخری نصیحت جو حضرت معاذ کو فرمائی ہے، وہ نصیحت میں آپ سب بچوں کو سنانا چاہتا ہوں جو اس وقت ماشاءاللہ ہمارے سامنے ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا، ان اول الناس بی المتقون من کانوا حیث کانوا۔ اے معاذ سن لو، میرے نزدیک سب سے وہ لوگ ہوں گے جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں، جو متقی پرہیزگار ہیں۔ وہ دنیا کے کسی بھی حصے میں، کسی گوشے میں رہیں، اگر ان کے اندر تقوی پرہیزگاری ہے تو وہ میرے سب سے قریب ہیں۔ میدان حشر میں، آخرت میں وہ میرے سب سے زیادہ پاس ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار خطبات میں اوصیکم بتقوی اللہ فرمایا، میں تمہیں تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ ہم صفا کے اساتذہ اور ٹیچرز کی طرف سے آپ کو پہلی نصیحت ہے، وصیت ہے کہ آپ تقوی اختیار کیجئے۔ تقوی کہتے ہیں گناہ سے بچنا، اللہ سے ڈرنا۔ زندگی کے وہ لمحات جس میں آپ گناہ کر سکتے ہیں، قادر ہیں گناہ کرنے پر، لیکن اپنے آپ کو اگر آپ روک لیتے ہیں گناہ سے، یہ تقوی کہلاتا ہے۔ آج کے جو حالات دنیا کے اندر چل رہے ہیں، میں اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے چند بہت خاص باتیں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آج عام طور سے یہ دیکھا جاتا ہے، اخبارات میں ہم پڑھتے ہیں، فتنہ ارتداد، یعنی امت مسلمہ کے نوجوان بچوں بچیوں کو دین سے مرتد کر کے، ہٹا کر کے غیر دین میں ان کو داخل کر دینا۔ یہ بہت تیزی سے یہ ارتداد دبے پاؤں امت کے اندر چلا آ رہا ہے، اور یہ ارتداد کھلم کھلا چھوڑ دیجئے، یہ ارتداد فکری طور سے آ رہا ہے، یہ ارتداد ذہنی طور سے آ رہا ہے، یہ ارتداد تہذیبی طور سے آ رہا ہے۔ یعنی دیکھنے میں تو ہم مسلمان لگے، نام ہمارا مسلمان ہو،
لیکن ہماری سوچ، ہماری فکر، ہمارا لبادہ، ہمارا ظاہر یہ مسلمانوں جیسا نہ ہو۔ یہ بہت تیزی سے آ رہا ہے۔ آج یہ ذہن بنایا جا رہا ہے کہ اسلام کے اصول جو ہے، اسلام کے قانون و شریعت جو ہے، یہ آج کے زمانے کے اعتبار سے میش نہیں کرتی۔ کبھی شادیوں کو لے کر، کبھی 3 طلاق کا معاملہ لے کر، کبھی وراثت کا لے کر، اور اس طرح کے دیگر حجاب کو لے کر کے بہت زیادہ ذہن سازی کی جا رہی ہے۔ آپ اپنے دل میں بٹھا لیجئے، خدا کی قسم یہ دین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا ہے، یہ انسانوں کا بنایا ہوا دین نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت نے بھیجا ہے۔ اللہ نے اعلان فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے لوگوں اچھی طرح سے سن لو، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل اور مکمل کر دیا، اپنی نعمتیں پوری کی، اور تمہارے لیے میں نے دین اسلام کو پسند کیا ہے۔ اس دنیا کا سب سے قدیم پرانا مذہب دین اسلام ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا مذہب ہے۔ اگر شریعت کی، اسلام کی کوئی بات ہمارے ذہن میں نہیں آتی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شریعت غلط ہے۔ شریعت اپنی جگہ برحق ہے، ہماری عقل محدود ہے۔ انسان کی عقل، انسان کا تصور، انسان کا تجربہ جب انتہا کو پہنچتا ہے، جہاں اس کی آخری حد ہے، اس کے بعد اللہ رب العزت کا قانون چلتا ہے، اس کی شریعت آتی ہے۔ ہماری عقلوں میں یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز ہر زمانے کے اعتبار سے ہمارے ذہن میں آئے۔ آج صدیق اکبر جیسے ایمان کی ضرورت ہے۔ معراج کے واقعے میں جب ساری دنیا، سارے قریش مکہ کفار یہ انکار کر رہے تھے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک شخص مسجد حرام سے نکل کر مسجد اقصی جائے اور وہاں سے آسمانوں کی سیر کرائے اور ایک ہی رات میں سب سفر ہو جائے، صدیق اکبر نے کہا کہ اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو یہ سچ ہے، برحق ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اور میں اس سے بڑی بات کی تصدیق کرتا ہوں کہ میرے رب اس کائنات کے مالک کی جانب سے محمد پر وحی نازل ہوتی ہے، میں اس کی بھی تصدیق کرتا ہوں۔ آج صدیق اکبر جیسے ایمان کی ضرورت ہے۔ آج باطل سر پٹک کر کے مر جائے، ارتداد کی طرف ہم کو لے جانے کی لاکھ کوشش کرے، لاکھ ہمیں بگاڑنے کی کوشش کرے، خدا کی قسم آپ اپنے دین پر ڈٹے رہیے۔ علامہ اقبال کے اس شعر کو یاد رکھیے جب انہوں نے کہا تھا کچھ بات تو ہے ہستی میں مٹی نہیں ہماری، کچھ بات تو ہماری ہستی میں ہے کہ مٹی نہیں ہے وہ، اور صدیوں سے دشمن رہا ہے دور زماں ہمارا، توحید کی امانت، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسا نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ یہ علامہ اقبال نے بہت پہلے کہا ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا لا تدعوا مع اللہ الہا آخر، اے لوگو اللہ کے علاوہ کسی اور معبود کی پوجا مت کرو۔ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز فنا ہو جانے والی ہے، ہلاک ہو جانے والی ہے، مگر رب باقی رہنے والا ہے۔ لہ الحکم والیہ ترجعون، اسی کے لیے سارے احکام ہیں، سارا حکم اسی کا چلتا ہے اور اسی کی جانب تم سب کو لوٹ کر کے جانا ہے۔ آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اسلامی اصولوں کو، احکامات کو سمجھیں، ہم دین کے داعی بنیں، اللہ کے پیغام کو ساری دنیا کے اندر عام کریں۔ آج داڑھی مسلم بچے بہت سارے نوجوان کاٹتے ہیں۔ داڑھی کیا چیز ہے؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ کبھی یہ نہ سوچئے کہ داڑھی کاٹنے سے چہرے پہ حسن آتا ہے یا داڑھی کی وجہ سے حسن خراب ہوتا ہے۔ خدا کی قسم کائنات کے سب سے حسین چہرے پر داڑھی تھی اور وہ چہرہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ آپ کے سامنے کوئی اگر داڑھی مڑا ہوا شخص آتا، آپ اس کی طرف چہرہ اٹھا کر نہیں دیکھتے۔ کسریٰ کے 2 قاصد آپ کے پاس آئے، آپ نے چہرہ نہیں کیا، آپ نے پوچھا کہ کس نے تمہیں کہا کہ تم اپنی داڑھی مونڈ لو؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے مالک کسریٰ کے جو بادشاہ ہے اس نے کہا ہے۔ حضور نے فرمایا ولیکن امرنی ربی، میرے رب نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں داڑھی بڑھاؤں۔ یہ داڑھی مسلمانوں کا نور ہے، یہ نبی کی شان ہے، داڑھی ضرور رکھیے۔ اسی طرح سے حجاب کا معاملہ بہت زیادہ اچھالا جا رہا ہے، بہت عام کیا جا رہا ہے۔ میں صفا اسکول کی فارغات طالبات سے کہنا چاہوں گا یہ حجاب
آپ کی حفاظت کرتا ہے، وہ ہوسناک نگاہیں جو راستے میں چلتے ہوئے لڑکیوں اور عورتوں کو گھورتی ہیں، ان کو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اگر آپ حجاب میں آ جائیں، سر سے پیر تک آپ شرعی پردہ کریں، خدا کی قسم آپ ان ہوسناک نگاہوں سے محفوظ ہو جائیں گی۔ 4 لوگ جا رہے ہوں، 4 عورتیں جا رہے ہوں، لیکن اگر آپ حجاب کے ساتھ میں ہیں، کسی کی مجال نہیں ہے کہ وہ آپ کی طرف انگلی اٹھائے یا آپ کا مذاق اڑائے۔ اگر آپ اپنے دین پر قائم ہیں، اور یہ حجاب قرآن کریم میں اس کا حکم ہے، کئی آیتیں ہیں، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ۔ اللہ نے فرمایا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے دوسری آیت میں فرمایا یُدْنِینَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِیبِهِنَّ۔ اے نبی آپ اپنی بیٹیوں کو، اپنی ازواج کو، امت مسلمہ کی ماں و بہنوں کو کہہ دیجئے کہ وہ اپنے اوپر جلابیب یعنی برقعے یعنی حجاب یعنی چادریں لٹکائے رکھے، یہ زیادہ بہتر ہے ان کے لیے، یہ پاکیزہ ہے۔ آپ حضرت عائشہ اور حضرت فاطمہ کی ماننے والی ہیں، اور ان کی حیا، ان کی شرم، ان کا حجاب یہ آپ کا زیور ہے، لہٰذا کبھی بھی آپ باطل کے اس میں نہ آئیں، آپ شریعت کی اتباع کریں۔ ایک اور چیز خاص طور سے میں بار بار کہتا ہوں، ہر فیئرویل میں بچوں کو کہتا ہوں، اور آج پھر کہنا چاہوں گا، یہ نشہ بہت زیادہ عام ہو رہا ہے، خدا کے واسطے اپنے آپ کی حفاظت کریے۔ کالجز کا جو ماحول چل رہا ہے، یہ ذہنی تناؤ کی وجہ سے بچے بگڑ رہے ہیں، دوستی میں آ کر یا باقاعدہ سازشوں کے تحت میں وہ شکار ہو رہے ہیں نشے کا۔ اس نشہ کیا چیز ہے؟ یہ خاندان تباہ کرتا ہے، پوری زندگی برباد کرتا ہے۔ جو بچہ نشے میں کی لت میں گرفتار ہو جائے، اس کے ماں باپ رو رو کر برا حال کر لیتے ہیں، پوری فیملی تباہ ہو جاتی ہے۔ نشے کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ ہمیں قرآن کریم مستند تفسیروں کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ خود عورتوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکیدات فرمائی، عورتوں کو چاہیے، ہماری بچیوں کو چاہیے کہ قرآن کریم کی تفسیر پڑھیں، خاص طور سے سورہ نور کی تفسیر پڑھیں، سورہ احزاب کی تفسیر پڑھیں، سورہ نساء کی تفسیر پڑھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اہل کوفہ کو خط لکھا، اس میں صاف طور سے فرمایا علموا نساءکم سورۃ النور، کہ تم اپنی عورتوں کو سورہ نور کی تعلیم دو۔ اس میں اللہ نے پردے کے احکامات بیان فرمائے ہیں۔ اسی طریقے سے نشے کے بارے میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، بے شک یہ شراب، بے شک یہ جوا، بے شک یہ تیروں کے ذریعے سے فال نکالنا، بے شک یہ بت پرستی، یہ گندگی ہے، ناپاکی ہے، نجس ہے، بری چیزیں ہیں، یہ شیطان کا حربہ ہے، اس کے ذریعے سے وہ تمہیں اللہ سے دور کرنا چاہتا ہے، قعر مذلت میں ڈھکیل دینا چاہتا ہے، نمازوں سے دور کرتا ہے۔ اللہ نے آیت کریمہ میں شراب اور جوے کو بت پرستی کے ساتھ بیان فرمایا، یعنی اللہ کے نزدیک یہ نشہ اتنی بری چیز ہے جیسے اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا۔ ابن ماجہ شریف کی حدیث میں حضور نے ارشاد فرمایا شارب الخمر کعابد الوثن، شراب کا پینے والا ایسا ہے جیسے بت کی پوجا کرنے والا۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ نے اپنے اوپر یہ عہد کر رکھا ہے کہ جس نے اس دنیا کے اندر ایک گھونٹ بھی شراب کی پی، ایک بار بھی نشہ کیا، اسے جہنمیوں کا طینۃ الخبال، وہ خون اور پیپ جو آگ میں جلنے کی وجہ سے ان کے جسم سے جو سڑان نکل رہی ہوگی، وہ ڈول کے ڈول بھر کر اس شخص کو پلائے جائیں گے جس نے دنیا کے اندر ایک بار بھی نشہ کیا ہوگا۔ یہ بہت ساری چیزیں ہیں، باتیں کہنے کی یہ موقع نہیں ہے، کچھ باتیں میرے ذہن میں تھی، میرے جذبات تھے، میں اپنے بچوں کو کہنا چاہتا تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کی بلا حساب و کتاب مغفرت و بخشش فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔